अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि अफरात ज़र को कंट्रोल करने के तरीके। और ये दर्ज ज़ैल तरीके हैं, एक ज़र्री इक़दामात, एक मालियाती इक़दामात और एक मुतफ़र्रिक़ इक़दामात। हमारी जो मईशत होती है बेसिकली उसको कंट्रोल करने के मेजर जो हमारे पास है वो दो तरीके हैं, एक हुकूमत और दूसरा हमारे पास स्टेट बैंक यानी कि मरकज़ी बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जो ज़रूरी इक़दामात हैं यानी कि ज़र से रिलेटेड हैं वो स्टेट बैंक करती है। जो हमारे पास मालियाती तरीके हैं, मालियाती इक़दामात हैं, उसको हम फ़िस्कल पॉलिसी कहते हैं, ये हुकूमत की तरफ से होती है, ये थ्रू टैक्सेशन होती है। अब हम देखते हैं कि ज़रूरी इक़दामात यानी कि मुल्क में अफरात ज़र हो जाए, ज़र ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, कीमतें बढ़ जाएं, तो जो किस तरह से जो स्टेट बैंक है वो ज़र की रसद के ज़रिए कंट्रोल करती है या और डिफरेंट उसके पास टूल्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, इनको हम मॉनेटरी मेजर्स कहते हैं। शरह बैंक की पॉलिसी है। शरह बैंक की पॉलिसी से मुराद वो शरह सूद है जो कि मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों को कर्जा जारी करते वक्त या उनकी हुंडियों को बट्टा लगाते वक्त उनसे वसूल करता है। सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं हुंडियों से क्या मुराद है, हुंडियों को कैसे बट्टा लगता है। तो जब तिजारती बैंक को ज़रूरत पड़ती है और तिजारती बैंक भी अक्सर बेशतर मुनाफे की गर्ज़ के लिए मरकज़ी बैंक से कर्ज़ लेते हैं, तो लिहाजा मरकज़ी बैंक जो है वो जो शरह बैंक है, जिस शरह सूद पे तिजारती बैंकों को कर्ज़ देता है उस शरह सूद से वो कंट्रोल करता है, यानी कि अफरात ज़र है। तो चूँकि उसने मुल्क में ज़र को कम करना है तो लिहाजा मरकज़ी बैंक क्या करेगा, जो शरह सूद है वो बढ़ा देगा। पहले मरकज़ी बैंक 5% शरह सूद पे सपोज़ या 10% पे दे रहा था कर्ज़, अब वो 15% कर देगा। तो डेफिनेटली तिजारती बैंक जो है वो पहले से कम कर्ज़ लेंगे। जब तिजारती बैंक पहले से कम कर्ज़ लेंगे तो आगे भी जो है वो लोगों को कम कर्ज़ जारी करेंगे। जब लोगों को कम कर्ज़ जारी करेंगे तो फिर जो है वो मुल्क में सरमाया जो है वो कम होगा, ज़र कम होगा। फिर है खुले बाज़ार का अमल। खुले बाज़ार का अमल भी एक बहुत बड़ी कामयाब जो पॉलिसी होती है मरकज़ी बैंक की। खुले बाज़ार का अमल ये होता है कि बाज़ार में जो हुकूमत के बॉन्ड्स या मरकज़ी बैंक के जो बॉन्ड्स और हिस्से वगैरह होते हैं उन्हें मरकज़ी बैंक फ़रोख्त करती है और लोगों को लालच देती है कि आज अगर आप ख़रीदें तो कल को आपको इस पर इतना प्रॉफिट होगा। तो लोग क्या करते हैं, वो बॉन्ड्स और वो सारी चीज़ें लेके रख लेते हैं। तो जब वो चीज़ें लेते हैं तो वो चीज़ें आउट ऑफ द सर्कल हो जाता है, वो जो मनी होती है वो आउट ऑफ द सर्कल हो जाती है, मनी मरकज़ी बैंक के पास चली जाती है। और वो बॉन्ड्स हैं, लोग बॉन्ड्स भी चला लेते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम लोग होते हैं जो बॉन्ड्स को चलाते हैं, मतलब मार्केट में लेके आते हैं सर्कुलेशन में। और सर्टिफिकेट और वो सारी चीज़ें जो हैं वो लिहाजा जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, इसी तरह कफ़ालतें हैं, तमस्कात हैं, हिस्से हैं, वो लोगों के पास चले जाते हैं और वो जो कैश होता है वो मरकज़ी बैंक के पास चला जाता है। तो लिहाजा ज़र की गर्दिश कम हो जाती है। फिर महफूज सरमाए के तनासब में तब्दीली। महफूज सरमाए का तनासब ये होता है कि तिजारती बैंक जो हैं वो अपनी उनकी जो टोटल सालाना उनके पास आमदनी होती है या उनके पास जितने भी पैसे होते हैं उसका 5%, 10% या जितने फ़ीसद भी मरकज़ी बैंक है वो उन्होंने मरकज़ी बैंक के पास रखवाना होता है। तो अफरात ज़र के टाइम में मरकज़ी बैंक उन्हें बाउंड कर देता है कि अगर आप 20% अपना ज़र हमारे पास रखवा रहे थे, सरमाया रखवा रहे थे, अब आप जो है वो 30% रखवाएंगे। तो लिहाजा जब 30% वो रखवाती है तिजारती बैंक, तो फिर तिजारती बैंक के पास कम सरमाया बचता है लोगों को कर्ज़े जारी करने के लिए। जब कर्ज़े कम जारी होते हैं तो ज़र की रसद कम हो जाती है। इसके अलावा मरकज़ी बैंक कई और तरीके भी इख्तियार करते हैं जिन्हें हम मियारी तरीके कहते हैं या मिकदारी तरीके हैं। मियारी तरीके ये होते हैं कि अपील की जाती है लोगों से और बैंक से कि आप ऐसा ना करें, आप जो है वो कम खर्च करें, सेव करें। और बैंक्स को कहा जाता है कि कम खर्च करें। अगर बैंक जो है वो ना करे, जो कर्ज़े हैं वो ज़्यादा ही जारी करे, तो फिर रास्त इक़दाम और इखलाकी दबाव होता है, यानी कि फिर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। अब हमारे पास दूसरे हैं मालियाती इक़दामात, यानी कि अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जो इक़दामात करती है वो मालियाती होते हैं इक़दामात। और वो जो तरीके होते हैं वो थ्रू होते हैं टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि गवर्नमेंट के अखराजात के ज़रिए। अगर देखें गवर्नमेंट जो है वो 1-2 अरब रुपए की सरमायाकारी करती है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उससे जो सैकड़ों लोग हैं उन्हें रोज़गार मिलता है, उनकी आमदनियाँ बढ़ती हैं। तो इसी तरह से अगर हुकूमत मज़ीद जो है वो सरमायाकारी ना करे, अपने अखराजात
کم کر دے تو اس سے بھی افراط زر میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ٹیکس ہے، ٹیکس لگا دیتی ہے حکومت۔ جب حکومت زیادہ ٹیکس لگاتی ہے تو پہلے ایک چیز پہ 100 روپے ٹیکس تھا، اب 120 روپے ہے، تو لہٰذا حکومت کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے گا، عوام کے پاس پیسہ کم ہو جائے گا۔ اب تیسرا ہمارے پاس ہے متفرق اقدامات۔ متفرق اقدامات بھی ہے کہ حکومت چند ایک اور طریقے بھی ہیں جن سے جو افراط زر کا جو جن ہے اس پہ قابو پا سکتی ہے۔ پہلا ہے پیداوار میں اضافہ۔ افراط زر کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ جب پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں رسد زیادہ آئے گی۔ جب رسد زیادہ آئے گی تو الٹیمیٹلی چیزوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور اس میں یہ ہے کہ افراط زر کی شدت جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ پھر اجرتوں میں اضافہ۔ افراط زر کی صورت میں چونکہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جس سے سرکاری اور دیگر ملازمین کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اجرتوں میں کمی کی جائے، یا منیمم جو ویج ریٹ ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے کہ کم از کم اتنی ویج ہونی چاہیے اور اس سے کم ویج جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے بھی جو ہے افراط زر میں جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے۔ پھر ہے قیمتوں پر کنٹرول ہے۔ حکومت جو ہے قیمتوں پر کنٹرول کرے۔ نارملی آپ دیکھتے ہوں گے آج کل بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ اور یعنی کہ نارملی آج کل کے دور میں ہم یہ بات کر رہے تھے، جیسے آپ نے کہ جو جتنے بھی چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک پرائس لسٹ ہوتی ہے، تو وہ حکومت کی طرف سے گیون ہوتی ہے کہ پرائسز اس سے زیادہ نہ ہو، لیکن اس کا ہمارے ہاں اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اتنا کنٹرول نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرائسز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس دیگر اقدامات بھی ہیں جو افراط زر کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ تو وہ جو طریقے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے آبادی پر کنٹرول کیا جا سکے۔ آبادی پر کنٹرول ہوگا تو ڈیفینیٹلی اشیاء کا مصرف کم ہو جائے گا۔ پھر درآمدات میں اضافہ کیا جائے تاکہ اشیاء کی رسد بڑھے۔ جب اشیاء کی رسد بڑھے گی تو اشیاء کی قیمتیں خود کم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہے درآمدات میں اضافہ، برآمدات میں کمی تاکہ اندرون ملک اشیاء کی مقدار میں اضافہ ہو، تو برآمدات کم کی جائیں۔ یہ جتنی چیزیں بنتی ہیں یہ نہیں کہ ساری باہر بھیج دیں، کچھ اپنے ملک میں بھی رکھی جائیں تاکہ جو اشیاء کی رسد ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ پھر اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری کا خاتمہ کیا جائے۔ انتظامیہ کے اخراجات میں کمی کی جائے۔ نارملی ایسے ہوتا ہے کہ جتنے ہمارے کوئی جیسے کہ اب ٹیکس اکٹھا کرنے والے ہیں یا زکوٰۃ والے ہیں تو وہ ادارے قائم ہیں اور وہ ان کا اتنا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے کہ کوئی تھوڑی بہت اماؤنٹ ہی ان کے پاس بچتی ہے، تو لہٰذا انتظامیہ کے اخراجات میں کمی کی جائے، وسائل کا بہتر استعمال کیا جائے، اور اگر مندرجہ بالا اقدامات کی بدولت افراط زر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے تو تاہم کسی ایک طریقے سے حتمی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مختلف طریقوں سے عمل کر کے اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تھی ہماری طلب کے دباؤ کے پیش نظر افراط زر، اور اب مصارف کے دباؤ کے پیش نظر جو ہے اس میں یہ ہے کہ مزدور انجمنوں کی موجودگی میں مزدوروں کی اجرت کو ایک سطح پر مستحکم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر لاگت پیدائش میں اضافہ درآمد شدہ اشیاء اور خام مال کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہو تو پھر اسے ملکی سطح پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر فلپس قرض کے پیش نظر چونکہ افراط زر اور بے روزگاری میں ٹریڈ آف ہوتا ہے، نیگیٹو ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس لیے افراط زر کو کم کرنے کے لیے ہمیں زیادہ بے روزگاری قبول کرنی پڑتی ہے، جو کہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ہمارے پاس ایک اور کانسیپٹ ہے افراطی جمود یا رکودی افراط زر، جس کو ہم اسٹیگ فلیشن کہتے ہیں۔ نارملی فلپس کرو کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ آگے میرا خیال آئے گا فلپس کرو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افراط زر اور بے روزگاری میں منفی ریلیشن شپ ہے۔ اگر ہمیں افراط زر کو کم کرنا ہے تو ہمیں زیادہ بے روزگاری کو قبول کرنا پڑے گا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیز سامنے آئی کہ افراط زر اور بے روزگاری جو ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں، ان دونوں میں نیگیٹو ریلیشن شپ نہیں ہوتا، جس کو ہم لانگ رن فلپس کرو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو افراطی جمود یا کساد بازاری، اور اس طرح سے افراط زر سے مراد قیمتوں میں مسلسل اضافہ اور افراطی رکھنے کو ہم کل خرچ مائنس کامل روزگار کی سطح، یعنی جب کامل روزگار کی سطح سے اوپر اشیاء و خدمات کی حقیقی مقدار میں تو اضافہ نہ ہو لیکن ان کی زرعی قیمت میں اضافہ ہو تو افراط زر کہلاتا ہے۔ اور ترقی یافتہ معیشت میں عام طور پر افراط زر کامل روزگار کی سطح کے بعد پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ترقی پذیر معیشتیں ہیں ان میں کامل روزگار کی سطح اچیو ہی نہیں ہوتی، پہلے ہی افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح یہ جو ہمارے پاس ڈایاگرام ہے، اس میں ہمارے پاس شارٹ رن فلپس کرو ہے PC1 PC2 فلپس کرو PC3، اور تیسرا ہمارے پاس چوتھا لانگ رن فلپس کرو ہے۔
تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے جو شارٹ رن فلپس کر ہوئے نیگیٹیولی ریلیٹڈ ہیں، جو بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں جیسے کہ ہم یو بار پہ ہیں، ہمارے پاس ان امپلائمنٹ اتنی ہے اور افراط زر 3% ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری افراط زر کم ہو، ہم یو 1 پہ آنا چاہیں تو ہماری جو بے روزگاری کم ہو تو ہم جو ہے وہ افراط زر کو بڑھائیں گے۔ تو یہ نیگیٹیولی سلوپڈ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کی ہم فلپس کر میں ہم اوپر والے کرو پہ جاتے ہیں، یعنی کہ بے روزگاری کی شرح کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پھر افراط زر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب افراط زر زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو ہماری جو طلب ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جب طلب کم ہوتی ہے تو مزید چیزیں کم بنتی ہیں، جب چیزیں کم بنیں گی بہت ساری فیکٹریز بند ہو جائیں گی تو پھر ہمارے پاس بے روزگاری کا مسئلہ جنم لے گا، تو لہٰذا بے روزگاری بڑھ جائے گی تو ہم دوبارہ سے یو بار پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے اگر مزید ہم کوشش کریں گے کہ ہم مزید کم ہو جائیں، یعنی کہ E2 پہ موو کر جائیں، ہماری بے روزگاری کم ہو جائے، لیکن جب الٹیمیٹلی ہماری چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی تو لوگوں کی افرادی قوت خرید کم ہوگی، جب قوت خرید کم ہوگی تو جو ہے وہ کچھ فیکٹریز کو اپنے یونٹ بند کرنے پڑیں گے تو بے روزگاری پھر بڑھتی چلی جائے گی، تو لہٰذا ہم ان دا لانگ رن جو ہے وہ ورٹیکل فلپس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے انہوں نے کہا 1970 اور 1980 کے درمیانی سالوں میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کو بھی جو ہے وہ اسٹیگفلیشن کا سامنا تھا، اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ اوپیک وہ تنظیم ہے جو کہ آئل کی قیمتوں کو کنٹرول کرتی ہے، تو تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مصارف پیدائش بڑھ گئے تھے، ڈالر کی بیرونی قدر کم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے درآمدات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر 1971 سے 74 کے دوران جوت اور قیمتوں پر کنٹرول نافذ کیا گیا، اور جب یہ کنٹرول ختم ہوا تو دوبارہ سے مزدور انجمنیں ایکٹیو ہو گئیں اور اس طرح سے مصارف پیدائش جو ہیں وہ بڑھ گئے۔ اور اسی طرح 1972 سے 73 میں ایشیا کے کئی ممالک اور روس میں بھی زرعی اجناس کی پیداوار میں کمی ہوئی، تو لہٰذا جب امریکہ نے ان ممالک کو زرعی اجناس برآمد کی تو اندرون ملک ان اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے اگر انہوں نے وہ باہر بھیجی تو پھر انہیں خود اپنے ملک میں ان کی رسد کم ہوگی، جب ان چیزوں کی رسد ان کے ملک میں کم ہوئی تو پھر اس کی قیمتیں الٹیمیٹلی بڑھ گئیں اور لہٰذا انہیں افراط زر کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ہمارے پاس تھا افراط زر کو ہم کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اور افراطی جمود، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو اس کو افراطی جمود کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں وہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔